السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولش عثمان کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمد فاتح کے بارے میں کچھ نئی اور تازہ خبریں ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ کو آج یہاں شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے آج کے جو اہم ترین موضوعات رہیں گے وہ رہیں گے جاندار علی پاشا اور ترگت غازی۔ سوشل میڈیا پر یعنی عربی اور ترک سوشل میڈیا پر آج کل زبردست قسم کے مذاق چل رہے ہیں اور دو گروپ بنے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک گروپ کولش عثمان کا ہے اور دوسرا گروپ سلطان محمد فاتح کا ہے، اور یہ دونوں اپنی ہر پوسٹ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے کرداروں کو اعلیٰ اور بالا بنا کر پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور آج کل ان کی زندگی کا یہی سب سے اہم مقصد ہے، اور چونکہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو ان دونوں میں یہ ایک اچھا مشغلہ بھی ہے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے یا عام لوگ نہیں ہیں، یا ان کی پوسٹ چند ایک لوگوں تک 100-200 یا 1000-2000 تک نہیں پہنچتی، بلکہ یہ پوسٹیں لاکھوں لوگوں تک جاتی ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور پھر ان پر مزید تبصرے اور شور شرابہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں ایک دلچسپ قسم کی پوسٹ کی گئی اور یہ پوسٹ مزاح سے بھرپور تھی، اور پھر یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی، اور یہ پوسٹ کی گئی تھی کولش عثمان والی پارٹی کی طرف سے، یعنی سلطان محمد فاتح کے خلاف، اور چونکہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں اور خود کو اونچے درجے پر رکھنا چاہتی ہیں، تو کولش عثمان والوں نے سلطان محمد فاتح والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی اگر تمہیں ہماری برابری کرنی ہے تو پھر ایسا کرو کہ اپنے ہاں سے ہمیں پرچو دوغان جاندار علی پاشا اور محمود پاشا دے دو، اور ہم سے کانیوماز اور شامل وغیرہ کو لے جاؤ، اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہم سے اوپر تو خیر جا نہیں سکتے، لہٰذا ہماری برابری کی سطح پر ضرور آ جائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ ہمارے کم تر لوگوں کے برابر بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی آپ ہماری برابری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ٹاپ کے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، اور جو دوسرے یا تیسرے درجے کے سپاہی یا کھلاڑی ہیں انہیں اپنے ہاں لے جاؤ، اور پھر دیکھو کہ تم ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ پوسٹ شروع میں تو اتنی زیادہ پسند نہیں کی گئی، مگر جوں یہ پھیلی اور آگے بڑھی اور وقت گزرا تو یہ پوسٹ ترکمانوں اور عربوں میں مشہور ہوتی چلی گئی، اور اب اسی موضوع کو لے کر دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور ایک دوسرے کے کرداروں کو اوپر نیچے کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کولش عثمان اور سلطان محمد فاتح کے جو فینز ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، یعنی مذاق کی بات ہے، اور گپ شپ لگا کر اپنا وقت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران چونکہ گرافکس وغیرہ کی کہانیاں چل رہی ہیں، یعنی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، ان پر جو ہے وہ جملے چسپاں کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بات اصل میں یہ ہے کہ دونوں ڈرامے اپنی جگہ بہترین ہیں، کمال ہے اور لاجواب بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ترگت غازی ہیں اور جاندار علی پاشا ہیں، یعنی ان دونوں کا تقابل کریں گے اور پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ لیک ہونے والی خبریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ خبریں سلطان محمد فاتح کے حوالے سے ہیں، تو یہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ترگت غازی کی اور جاندار علی پاشا کی۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سیزن کے اختتام کے موقع پر دیکھا کہ بڑے کرداروں میں سے فاطمہ کا کردار اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ سالتو کا کردار بھی اختتام پذیر ہوا، اور پھر آخر میں جاندار علی پاشا کا کردار اختتام پذیر ہوا، مگر اس سے پہلے 3 نئے کردار ڈرامے میں شامل کیے گئے، جن میں سے ایک محمود پاشا رہا، اور دوسرا دریلش ارطغرل والے صاحب یعنی عبد الرحمن الپ کو بھی ایک غیر حقیقی کردار یعنی افسانوی کردار کے طور پر شامل کیا گیا، اور تیسرا کردار جو رہا وہ سب سے بہترین اور سب سے شاندار رہا اور تاریخ کا مشہور ترین کردار رہا، اور اب آنے والے سیزن میں یہ شخص اور یہ کردار سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا دشمن بنتا ہوا نظر آئے گا، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ولاد ڈریکولا کی۔ ولاد ڈریکولا پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ اور پورے تاریخی تناظر کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آئندہ آنے والی ویڈیو میں۔ تو یہ چند کردار تھے جنہیں گزشتہ سیزن میں ختم کیا گیا، اور پھر چند نئے کردار ہیں جنہیں اس کہانی میں شامل کیا گیا، اور اس طرح سیزن کا اختتام کر دیا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو سلطان محمد فاتح کی جانب سے یہ ایک شاندار اور بہترین قدم تھا، اور غیر معمولی بھی تھا، اور بے حد بہادری والا بھی، کیونکہ اگر عام حالات کو دیکھا جائے یا عام ڈراموں کو دیکھا جائے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سیزن کے اختتام پر جن کرداروں کو ختم کرنا ہوتا ہے انہیں تو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر سیزن کا بھی اختتام کر دیا جاتا ہے، لیکن
نئے آنے والے کرداروں کو نئے سیزن کے شروع میں سامنے لایا جاتا ہے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ایسا کچھ کرنے کے بجائے سیزن کے آخر میں ہی ان کرداروں کو اپنے ناظرین کے سامنے لا کھڑا کیا یا ان اداکاروں کو شامل کر دیا جنہیں بریکنگ نیوز کے ساتھ عام طور پر شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک باکمال قدم ہے اور بہت ہی بہادرانہ قدم ہے، اور اسی وجہ سے اب ناظرین اس ڈرامے سے جڑے رہیں گے، اگرچہ اب درمیان میں کئی مہینوں کا وقفہ بھی آئے گا، اور اب جب یہ نیا سیزن آئے گا تو وہ تمام ناظرین جو گزشتہ سیزن کا اختتام دیکھ چکے ہیں وہ اب ان کرداروں کی وجہ سے یا ان اداکاروں کی وجہ سے ایک بار پھر اس ڈرامے سے جڑ جائیں گے، چونکہ پہلے سے ہی ایک تعلق بن چکا ہے، اور ڈرامے کو یا پھر ڈرامے کی انتظامیہ کو دوبارہ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ ناظرین کو جوڑا جائے یا انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے۔ یہاں اس حوالے سے یعنی آنے والے سیزن کے حوالے سے ہم آپ کو 1، 2 اور 3 خبریں دیتے چلتے ہیں، اور یہ تمام خبریں جو ہیں وہ آفیشیل ہیں۔ ان میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ آنے والے سیزن میں سلطان محمد فاتح کی بیگم جو ہیں بہار خاتون، وہ اس ڈرامے میں اب شامل نہیں ہوں گی۔ جی ہاں، بہار خاتون کو اس ڈرامے سے الگ کر دیا گیا ہے، یعنی یا تو ان کا کردار اختتام پذیر کر دیا گیا ہے اور اب وہ اس ڈرامے میں نظر نہیں آئیں گی، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب ان کی جگہ کوئی اور خاتون اس ڈرامے میں شامل ہوں گی جو بہار خاتون کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے سیزن میں ہمیں سلطان محمد فاتح کا بڑا بیٹا بایزید بھی ڈرامے میں نظر نہیں آئے گا، اور یہ خبر بھی آفیشیل ہے، مگر بایزید کے نہ آنے کی خبر کے اب ہم 2 ہی مطلب لے سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ اسے کسی اور جگہ پوسٹ کر دیا گیا ہوگا اور یہ خبر دی جائے گی کہ بہار خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں چلی گئی ہیں اور اب وہ دونوں وہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر بھی ہے جو ہم آپ کو ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس خبر کو اگر درست مان لیا جائے اور وہ درست ہی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہار خاتون کا کردار نبھانے کے لیے کوئی اور خاتون آئیں گی اور بایزید کا کردار نبھانے کے لیے بھی کوئی اور لڑکا آئے گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ آنے والے سیزن اور دوسرے سیزن کے اختتام کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ایک ٹائم جمپ ہوگا، یعنی دونوں سیزنز کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بہت بڑا وقفہ ہوگا، یا تو یہ وقفہ کئی مہینوں پر مشتمل ہوگا یا پھر کئی سالوں پر بھی ہو سکتا ہے اور کئی ہفتوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بہار خاتون جو آئیں گی وہ نئے کردار کے ساتھ یعنی نئی خاتون آئیں گی، یا اگر بایزید کو شامل کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک نیا لڑکا وہاں پر آئے گا جو اس کردار کو نبھائے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں تربت غازی کی اور جاندار علی پاشا کے بارے میں، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہو رہا ہے، یعنی پورا ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ہم مختصر طور پر بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے سامنے وہ تمام خبریں بھی رکھیں گے جو کولش عثمان کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور مزید آ رہی ہیں، اور امید ہے کہ تب تک مزید کئی ساری اور دلچسپ خبریں بھی آ چکی ہوں گی، اور جو خبریں اب تک افواہ کی صورت میں ہیں ان کی تصدیق بھی ہو چکی ہوگی۔ کولش عثمان میں تربت غازی کو ایک ایسے موقع پر شامل کیا گیا ہے جب کولش عثمان کی ریٹنگ آسمان سے زمین کی طرف گولی کی رفتار سے گرتی چلی آ رہی ہے، اور کوشش یہ کی گئی کہ اس طرح اس ریٹنگ کو سہارا دیا جائے اور اسے سنبھالا دیا جائے، اور اب اس کا صحیح اندازہ تو آنے والے سیزن میں ہی ہوگا، مگر جہاں تک ہمارا خیال ہے تو تربت غازی کو جاندار علی پاشا کے جیسا یا پھر ان کے مقابل کا کردار بنا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ لوگ ناکام ٹھہرے ہیں اور تربت غازی کا کردار ویسا اثر انگیز نہیں ہو سکا جیسا جاندار علی پاشا کا کردار رہا ہے، اور جاندار علی پاشا کے کردار کے تو کیا ہی کہنے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی اعلیٰ اور باکمال کردار رہا ہے، اور ایسی باکمال اداکاری کی ہے کہ اسے جاویداں کر دیا ہے، اسے باکمال کر دیا ہے اور اسے لاجواب کر دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان دونوں کرداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کیسے لا کھڑا کیا ہے، تو اس حوالے سے مزید تفصیل اور پوری تفصیل اور تمام چیزیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات کی ہے، تو آنے والے ویڈیو میں پوری تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ویڈیو کو بھی ضرور پسند کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔